بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صبح و شام میں مسنون عمل درج ذیل دعاؤں اور اذکار کا پڑھنا مسنون ہے۔ نمبر 1 آیت الکرسی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھ لے اسے شام تک جنوں سے پناہ دے دی جاتی ہے، اور جو اسے شام کے وقت پڑھ لے اسے صبح ہونے تک جنوں سے پناہ دے دی جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح تبلیغ حدیث نمبر 662۔ نمبر 2 معوذات، آخری 3 صورتوں کا پڑھنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص ان صورتوں کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے اسے یہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3575۔ صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں: اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فیہ هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما فيه هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القمر۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2723۔ ترجمہ: ہم نے صبح کی اور اللہ کے لیے حکمرانی نے صبح کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں آپ سے اس دن کی اور اس کے بعد والے دن کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس دن کے اور اس دن کے بعد آنے والے دن کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں عذاب جہنم اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہی دعا شام کے وقت بھی پڑھنی چاہیے، لیکن شام کے وقت اصبحنا و اصبح کی بجائے امسینا و امسا اور ھذا الیوم کی بجائے ھذہ اللیلہ کہنا ہوگا۔ نمبر 4 صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3391۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری توفیق سے ہم نے صبح کی، اور تیری ہی توفیق سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم زندہ ہوئے، اور تیرے ہی حکم سے ہم پر موت آئے گی، اور تیری طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اور یہی دعا شام کے وقت یوں پڑھیں: اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری توفیق سے ہم نے شام کی، اور تیری ہی توفیق سے ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم زندہ ہوئے، اور تیرے ہی حکم سے ہم پر موت آئے گی، اور تیری طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ نمبر 5 صبح و شام یہ دعا پڑھیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطاعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق آپ کے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں اپنے اوپر آپ کی نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتا ہوں، لہذا آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے جو شخص اسے شام کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی رات میں اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اسی طرح جو اسے صبح کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی دن اس کو موت آ جائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306۔
نمبر 6، صبح کے وقت یہ دعا 4 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملہ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے صبح کر لی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اور آپ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو اور آپ کے دیگر فرشتوں کو اور آپ کی پوری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ صرف آپ ہی سچے معبود ہیں اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور یہی دعا شام کے وقت بھی 4 مرتبہ پڑھیں، لیکن شام کے وقت اصبحت کے بجائے امسیت کہنا ہوگا۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے، جو شخص اسے صبح و شام 4 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 5069۔ نمبر 7، صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھ پر یا آپ کی مخلوق میں سے کسی پر جس نعمت نے صبح کی وہ آپ کی طرف سے ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، تو تمام تعریف اور شکر آپ کے لیے ہے۔ یہی دعا شام کے وقت بھی پڑھنی چاہیے، لیکن اصباح کی بجائے امسا کہا جائے، اور اس دعا کی فضیلت یہ ہے، جو آدمی اسے صبح کے وقت پڑھ لے اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جو اسے شام کے وقت پڑھ لے اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 5073۔ نمبر 8، صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 5090۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے میرے بدن میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، اے اللہ مجھے میری نظر میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اے اللہ میں کفر اور فکر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ نمبر 9، صبح و شام یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورۃ التوبہ، آیت نمبر 129۔ ترجمہ: مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس دعا کا فائدہ یہ ہے، جو شخص اسے صبح و شام 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی اور اخروی غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 5081۔ نمبر 10 ذیل دعا صبح و شام پڑھیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3871۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل و عیال اور مال و دولت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور مجھے ڈر اور خوف میں امن عطا کر۔ اے اللہ، آپ میری حفاظت فرمائیں، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں سے، میری بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ نمبر 11 ذیل دعا بھی صبح و شام پڑھیں۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملائکہ
اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3529۔ ترجمہ: اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، اے غیب اور حاضر کو جاننے والے، آپ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، آپ ہر شے کے رب اور مالک ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نفس پر کسی برائی کا ارتکاب کروں یا کسی برائی کو کسی مسلمان کی طرف کھینچ لاؤں۔ نمبر 13، درج ذیل دعا بھی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس دعا کی فضیلت: جو شخص اسے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3388۔ نمبر 13، درج ذیل دعا بھی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ترجمہ: میں اللہ کو رب ماننے اور اسلام کو دین ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔ اس کی فضیلت یہ ہے جو شخص اسے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے قیامت والے دن راضی کرے۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 337۔ نمبر 14، اسی طرح یہ دعا بھی صبح و شام پڑھے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلینی الی نفسی طرفۃ عین۔ بحوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 545۔ ترجمہ: اے وہ جو کہ زندہ ہے، اے زمین و آسمان کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مددگار کا طلبگار ہوں، میرے تمام معاملات کو میرے لیے درست کر دے اور مجھے ایک پل کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ نمبر 15، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص ودین نبی محمد وملت اینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ بحوالہ جامع صغیر حدیث نمبر 4674۔ ترجمہ: ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی۔ وہ شرک سے اغراض کرنے والے تھے، مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ نمبر 16، صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اسے صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لے قیامت والے دن کوئی شخص اس سے افضل عمل نہیں لا سکے گا سوائے اس شخص کے کہ جو اس آدمی کی طرح اسے پڑھتا تھا یا اس سے زیادہ عمل کرتا تھا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2692۔ نیز اس کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس آدمی کے تمام گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 17، صبح کے وقت یہ دعا 100 مرتبہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسے پڑھنے کے فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسے 100 مرتبہ پڑھنا 10 گردنوں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ نمبر 2، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نمبر 3، اور اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اور یہ دعا شام ہونے تک اس شخص کے لیے شیطان کے سامنے حفاظت کا حصار بنی رہتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3293 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2691۔ نمبر 18، صبح کے وقت اس دعا کو پڑھیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 925۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے علم نافع، پاکیزہ رزق
اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جسے قبول کر لیا جائے۔ نمبر 19، صبح و شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ وممداد کلماتہ، بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2726۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اپنے نفس کی رضا کے برابر اور اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کے برابر۔ نمبر 20، شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3437۔ ترجمہ: میں ہر مخلوق کے شر سے اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ درج بالا اذکار اور دعاؤں میں سے جس کو بھی آپ پڑھیں گے ایک سنت پر عمل ہوگا، لہٰذا ان تمام کو صبح و شام پڑھا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب کما سکیں۔ یاد رہے ان اذکار کو اخلاص، صدق اور یقین کے ساتھ اور ان کی معافی، ان کے معنی میں تدبر کرتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے تاکہ عملی زندگی میں آپ کو ان کے اچھے نتائج محسوس ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔